اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید كدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 51 اور 52 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب منافق اور کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اتنے بڑے لشکر کفار کے سامنے نہتے چند تھوڑے سے آگے ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کے دین نے ان کو دھوکہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ بھروسہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ طاقت والا، عزت والا اور عظمت والا اور حکمتوں والا ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ پھر جب تم دیکھو کہ یہ کافروں کی روح جب قبض کرتے ہیں نا فرشتے، ان کو مارتے ہیں چہروں پر بھی اور پشتوں پر بھی، اور کہتے ہیں کہ چکھو تم عذاب آگ کا، جلنے کا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کے موقع پر جب فرشتے آئے نا مدد کے لیے مسلمانوں کی، تو کافر سامنے آتا تو سامنے سے اس کو مارتے گرز لوہے کے، جن کے ساتھ ان کو جلن ہوتی سخت، جیسے آگ سے مارا گیا ہے۔ پھر جب مڑتے پیچھے کو مڑتے ہوئے پیچھے پشتوں پر مارتے، اس کا تذکرہ اس میں ہے۔ اب فرمایا کہ یہ کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، فرشتے جب ان کو روح قبض کرتے ہیں تو ان کو مارتے ہیں گرزوں سے اور کہتے ہیں عذاب چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اے لوگو، اے کافرو، اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی ہے، بلکہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی جو عمل تم نے کیے، کفر تم نے کیا اور تم نے نبی کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام کو ستایا، ان کے ساتھیوں کو مارا، بہت کچھ تم نے کیا، ظلم کیے، اس کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ تمہارے اوپر جو عذاب ہے، تم کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، تمہیں جو مارا جا رہا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور ظالم کو اس کا بدلہ دینا یہ عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ اور یہ تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، اسی مکہ والوں کا نہیں ہو رہا، کداب آل فرعون، ایسے ہی جیسے پہلے فرعون والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی زبان میں اگر دیکھیں تو آل کا معنی امت ہے یا ساتھی ہیں۔ فرعون کی اولاد تو کوئی نہیں تھی، سارا اس کا جو ملک تھا، ملک کے لوگ باشندے تھے، وہ سارے اس کے ساتھ تھے، اور سب کو عذاب آیا تھا جو ایمان نہیں لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عذاب یہ ساری قوم کو آل کہا گیا ہے، یعنی فرعون کے ساتھی، اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار سب کو آل کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے نبی کی ساری امت حضور کی آل ہے۔ آل فرعون، فرعون والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا، والذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یعنی کہ ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، ان سب کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے منکرین ہوئے، جب وہ نبی کی مخالفت کی، حق کو نہ مانا، ان پر عذاب آئے۔ کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو ہوا میں، کسی کو پتھر برسا کے ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ پہلی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ کون تھے؟ کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، نبی کی بات کو نہ مانے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شان نے پھر ان کو پکڑا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے، جرموں کی وجہ سے
نبی کی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا۔ اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان اللہ قوی، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے دم مارے اس کے آگے، اور شدید العقاب، اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا، سخت بدلہ دینے والا، سخت سزا دینے والا ہے وہ۔ اس واسطے اس کی بارگاہ میں جھکنا ہی بندے کی عافیت ہے، اور اس کے جھکنے کے لیے اس کے نبی کی غلامی جو ہے شرط ہے، نبی کی غلامی کرے، نبی کی امتی بنے، نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کا فرمانبردار ہو، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے راضی ہوتا ہے، پھر عذاب سے بندہ بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالی عظمت، مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔